برگر کنگ پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہوئی۔ کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے۔ دونوں شیف تھے۔ سلام، جیہان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو یہیں تھا، گوشت کاٹ رہا تھا۔ اب شاید۔ لڑکے نے مڑ کر ایک دوسرے دروازے کی طرف دیکھا، شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا باتھ روم میں۔ اسی پل ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ جیہان اندر داخل ہو رہا تھا۔ یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جیہان، اس نے پکارا تو جیہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ سی ہو رہی تھیں۔ وہ بمشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئیں؟ وہ اس سے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر گوشت کی ٹرے اٹھانے لگا۔ ابھی تم ٹھیک ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی تھی تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جیہان دے، اور پیاز؟ اس نے ارد گرد دیکھا، پیاز تو کہیں نہیں تھی۔ تم بتاؤ کیسے آئیں؟ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف۔ تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا؟ اسلحہ نہیں جیہان، ان میں دوا اور خوراک تھی۔ اس نے اچنبھے سے جیہان کو دیکھا۔ کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو، اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قطعے کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ جیہان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ ہے حیا، یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہم فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جیہان، یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ اسے ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کے رومانس سے نکل آؤ۔ وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جیہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن ود، تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے تھے۔ ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی۔ پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے۔ یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، مگر اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا۔ ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی راہ رکھنے کا حق ہے۔ پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا، اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بمشکل روک رہی تھی؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا۔ اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی، اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پر آ گئی۔ ہر سو نیلا اندھیرا چھایا تھا۔ جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ پاؤں میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر کتاب رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پہ جا ٹھہری۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ گھر، اماں، ابا، روہیل، سب بہت یاد آ رہے تھے۔ دفعتاً اس کا فون بجا۔ اس نے گھاس پر رکھا موبائل اٹھایا۔ جیہان کالنگ۔ اس وقت خیریت؟ وہ حیران ہوئی۔ جیہان، کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں، میں جھیل پہ ہوں۔ تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو، میں آ رہا ہوں۔ حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہیلو۔ چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جینز اور چاکلیٹ کلر کی ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟
یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک۔ سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں۔ مجھے لگا تم کل مجھ سے ذرا ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑوں بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی ہی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا، ایک بات کہوں، کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ اب بتاؤں کیوں رو رہی تھی؟ ہوں ہی، وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ سہنا نہ چاہے، آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہو جاتی جہان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح کے چاند سے قطرے قطرے چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پر گر رہی تھی۔ ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندی کی سطح جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبززار پر چڑھتی گئی۔ وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ استنبول میں ہر حالات میں رہنے کو تیار ہوں میں۔ اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ وہ ایک دم بالکل غیر ارادی طور پر چونک کر بولا۔ چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا، اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ زبان بھی چاندی کی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو۔ بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تہہ اب سبزہ زاروں کے دہانوں سے پھیلتی روم بلاکس پہ چھاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین آسمان، سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت مسئلے رہے ہیں، مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے۔ وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں، مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ وجیح مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا ہول چٹخا۔ سبزہ زار پہ چڑھے برق میں دراڑیں پڑ گئیں۔